اسی طرح وہ غم میں نڈھال بھوکا سو گیا۔ صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بحری جہاز اس کی مدد کے لیے وہاں کھڑا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہاں کھڑا ہے۔ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ طوفان آنے کے سبب یہ ڈر تھا کہ وہ بحری جہاز ڈوب نہ جائے، تو جو بحری جہاز کا کیپٹن تھا اس نے تجویز پیش کی کہ کچھ سامان بحری جہاز سے گرا دیا جائے۔ تو ایک متفقہ رائے سے طے پایا کہ ایک سوداگر کا سامان پھینک دیا جائے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس سوداگر کا سامان کچھ زیادہ تھا۔ وہ جو سوداگر تھا اس نے اعتراض کیا کہ میرا سامان ہی کیوں پھینکا جائے، تو سوداگروں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے کمزور سمجھتے ہوئے اس کو اس کے سامان سمیت سمندر سے گرا دیا۔ تو لہروں نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور اسے ایک ویران جزیرے پر جا گرایا۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بہت کمزور اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا ہے۔ تو کئی دن تک وہ اپنا گزر بسر درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے اپنا گزارا کرتا اور ساتھ کی ندی سے پانی پیتا۔ اسی طرح اس کے دن گزرتے گئے۔ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اس نے درختوں کی لکڑی سے ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ تیز آندھی چلتی ہے۔ وہ اپنا کھانا بنا رہا تھا، وہاں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اس کی جھونپڑی پر جا گری۔ وہ جلتی ہوئی لکڑی نے اس کی ساری جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس جھونپڑی کو بچا سکے، لیکن وہ جھونپڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اب وہ اللہ عز و جل سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ سوداگروں نے مجھ سمیت مجھے سمندر سے پھینک دیا اور اب میرا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ میں تنہا ہوں، میرا اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، یا اللہ میری مدد کر۔ اسی طرح وہ غم میں نڈھال بھوکا سو گیا۔ صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بحری جہاز اس کی مدد کے لیے وہاں کھڑا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہاں کھڑا ہے۔ تو خوشی میں اسے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ واقعی یہ میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ بحری جہاز میں بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرا ٹھکانہ کیسے ڈھونڈا، تم نے مجھے کیسے تلاش کیا؟ تو بحری جہاز والوں نے کہا کہ ہم نے دور سے دھواں اڑتا ہوا دیکھا تو ہم سمجھے کوئی ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو اس لیے ہم دیکھنے آ گئے۔ تو اس نے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا اور سجدے میں جا گرا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو سوداگر نے اپنی ساری داستان ان بحری جہاز والوں کو بتائی کہ مجھے اس طرح سوداگروں نے مجھ سمیت میرے سارے سامان کو سمندر میں پھینک دیا۔ تو بحری جہاز والوں نے کہا کہ وہ بحری جہاز تو ساحل تک پہنچا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ پہنچتا ان بحری جہاز پر ڈاکوں نے چھاپا مار دیا اور ساروں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا اللہ تیرے سب کام اچھے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے قتل سے بچایا، تو نے مجھے ڈوبتے ہوئے بچایا، تیرے ہر کام میں حکمت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں، ایسی مشکلات آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو یہ مت سمجھیے، اللہ عز و جل کی ذات ہے جو آپ کے کاموں کو سیدھا کر رہی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل ہمارے لیے ایک اچھی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک مشکل اور دشوار لمحات سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اللہ عز و جل کے ان حکمت ورے انداز کو جان سکیں۔